بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ان کی شخصیت قدرتی اور فطری طور پر انتہائی پرکشش تھی۔ چہرہ روشن، بدن دبلا پتلا اور قد دراز تھا۔ لوگ انہیں اس دبلی پتلی لمبی تلوار سے مشابہ قرار دیا کرتے تھے جو اپنے دبلے پن کے باوجود اپنی تیز دھار اور بھرپور کاٹ کی وجہ سے دشمنوں کے لیے پیغام اجل ہوا کرتی ہے۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت ابو عبیدہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی حضرت ابو عبیدہ مشرف باسلام ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ السابقین اولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبق لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرت کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شادگاہ فرمایا تھا۔ قبول اسلام کے بعد تکالیف، مصائب و آلام اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مکی دور ہو یا ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد کا دور، کفار مکہ کی طرف سے اہل ایمان کے خلاف سازشوں اور اذیت رسانیوں کے سلسلے مختلف شکلوں میں بدستور جاری ہی رہے۔ ایسے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق میں ہر قدم پر اور ہر موڑ پر ان تمام تر مصائب و آلام کا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ جسمانی، مالی، نفسیاتی، غرضی کا ہر قسم کی تکالیف اور آزمائشوں کا نہایت جرأت و بہادری کے ساتھ سامنا کرتے رہے۔ آخر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب معاملہ حد سے گزر گیا۔ ایسی آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی کہ جس کا تصور بھی جان لیوا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے میدان میں جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر انتہائی بہادری اور دلیری کے ساتھ جھپٹ رہے تھے، کیفیت یہ تھی کہ وہ جس طرف لپکتے ادھر دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ جاتی۔ یوں وہ مسلسل کبھی بجلی بن کر دشمنوں پر گر رہے تھے اور کبھی قہر بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ ایسے میں وہاں ایک ایسا شخص تھا جو بار بار ان کے سامنے آ جاتا، گویا اس نے بس انہی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس سے بچتے، وہ پھر سامنے آ جاتا۔ یہ کتراتے مگر وہ پھر راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا، انہیں للکارتا کہ آؤ میرا سامنا کرو، ذرا میرے ساتھ قوت آزمائی کر کے دیکھو۔ آخر ایک جگہ اس شخص نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا اور بار بار للکارا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی تلوار بلند کی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بلند کی۔ دونوں تلواریں پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور پھر ظاہر ہے کہ نتیجہ تو وہی برآمد ہونا تھا، یعنی ایک غالب اور دوسرا مغلوب۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح و غالب رہے۔ یوں وہ شخص ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کتنی کوشش کی تھی اس شخص سے کترانے کی، مگر اس نے تو مجبور ہی کر دیا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اگر کوئی سنے گا تو شاید یقین نہیں کرے گا، اور اگر یقین کرے گا تو پھر شاید اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ یہ شخص ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔
مشرک دراصل ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا بلکہ باطل کو قتل کیا، جو ان کے مشرک باپ کے روپ میں ان کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا اور بار بار انہیں للکار رہا تھا۔ سن 2 ہجری میں پیش آنے والے اس غزوہ بدر کے فوری بعد اگلے ہی سال جب مشرکین مکہ اپنے لاؤ لشکر سمیت دوبارہ چلے آئے، جس کے نتیجے میں حق و باطل کے درمیان دوسرا معرکہ یعنی غزوہ احد پیش آیا، اس موقع پر مسلمان جب اپنی ہی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، مسلمانوں کی یقینی فتح اب شکست میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی اور افراتفری کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی صفوں میں وہ نظم و ضبط برقرار نہ رکھ سکے، کسی کو کسی کی خبر نہ رہی، باہم رابطہ برقرار نہ رہ سکا اور وہ سب ایک دوسرے سے بے خبر ادھر ادھر منتشر اور سراسیمہ ہو گئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین مکہ نے اپنی تمام توجہ اس جانب مرکوز کر دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اس نازک ترین موقع پر چند مٹھی بھر جانثار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد دیوانہ وار تیروں اور نیزوں کی بچھاڑ کو اپنے ہاتھوں اور سینوں پر روکتے ہوئے آپ کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، انہی جانثاروں اور سرفروشوں میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر اس جنگ کے اختتام پر کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس پر گہرا زخم آیا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، چند دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، رخ انور پر کسی بدبخت مشرک کی تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگی تھی کہ جس کی وجہ سے ذرہ کی چند کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی تھیں اور کافی اندر گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ کی یہ کڑیاں آپ کے رخسار مبارک سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر انہیں مخاطب کرتے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یعنی اے ابو بکر، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کوشش میں مشغول ہو گئے، لیکن کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ تب آخر انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے جگڑ کر پوری قوت سے کھینچا، جس کے نتیجے میں وہ کڑیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سے باہر آ گئیں، البتہ ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے دونوں دانت بھی ٹوٹ کر باہر آ گئے۔ یوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور پاسبانی کا مقدس ترین فریضہ دل و جان سے سر انجام دیتے رہے، نہایت جوش و جذبے کے ساتھ اور اخلاص و لگن کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضری، استفادہ اور کسب فیض میں ہمیشہ ہی مشغول و منہمک رہے۔ جزاک اللہ خیر۔